جتنے بھی ایتھیسٹ کے سوال ہیں ان سوالوں کے ان کو سائنس میں جواب نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ سائنس انسان کی تخلیق کردہ ایک چیز ہے، مخلوق کا بنایا ہوا سبجیکٹ جو کہیں 1970 میں جا کے ایمبریولوجی اسٹیبلش کر رہا ہے۔ 1400 سال پہلے ایمبریولوجی کی پوری سائنس قرآن پاک میں دے دی گئی ہے کہ کس طرح سے ایمبریو کی گروتھ ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم دنیا میں آتے ہیں۔ انسان کا بنایا ہوا سبجیکٹ ایک خاص مقررہ وقت کے بعد ہی اس لیول پہ جائے گا کہ اس کو وہ آسمان نظر بھی آنا شروع ہو جائیں۔ آج ایک دوسرے پلینٹس پہ جانے کی باتیں کرتے ہیں اور سائنس ایلون مسک مارس کو پاپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ستاروں میں نگاہ ڈالو، اس میں نشانیاں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں وہ آیتیں لاگو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ غیب کی دنیا حاضر کے ایپریٹس میں نظر نہیں آ سکتی۔ حاضر میں دیکھ کے تو اللہ کو اللہ نہیں مانا، میں نے حاضر میں دیکھ کے تو اپنے نبی کو نبی نہیں مانا، کیونکہ سائنس آپ کی 5 سینسز کے اوپر کسی چیز کو جج کرتا ہے، ریلیجن 6 سینس سے ابتدا کرتا ہے۔ یہ سوال جی ایتھیسٹ کمیونٹی کہہ لیں یا ان کے سوال ہیں جو ہمارے تک پہنچائے گئے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں۔ جب یہ ہم نے بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں تو ہمیں یہ اسپیشل سوال بتائے گئے کہ پوچھے جائیں کہ آپ جناب اس کا جواب دیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، تو آج کے دور میں انہوں نے کہا کہ راکٹ جو ہے وہ چاند تک پہنچ چکا ہے، تو یہ آسمان کدھر ہیں، یہ پریکٹیکلی نظر کیوں نہیں آتے، اور کتنی اونچائی پر ہیں، اس کے بعد تو گیلیکسی ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوسری گیلیکسیز ہیں اور ہم ملکی وے سے بھی باہر جا کے ہم نے دیکھ لیا، تو یہ آسمان کدھر ہیں، کون سے پلر ہیں جنہوں نے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے۔ سو اس کو کیسے ہمیں آنسر کرنا چاہیے کسی ایتھسٹ کو؟ جتنے بھی ایتھیسٹ کے سوال ہیں ان سوالوں کے ان کو سائنس میں جواب نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ سائنس انسان کی تخلیق کردہ ایک چیز ہے، مخلوق کی بنائی ہوئی ایک سبجیکٹ ہے، مخلوق کا بنایا ہوا سبجیکٹ جو کہیں 1970 میں جا کے ایمبریولوجی اسٹیبلش کر رہا ہے۔ 1970s میں ایمبریولوجی کے اوپر زیادہ کام ہوا ہے، 70s میں 1400 سال پہلے ایمبریولوجی کی پوری سائنس قرآن پاک میں دے دی گئی ہے کہ کس طرح سے ایمبریو کی گروتھ ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم دنیا میں آتے ہیں۔ 1970s میں مخلوق کی بنائے ہوئے سبجیکٹ نے 1970s میں اس سائنس کو ایکسپلور کیا، اور خالق کے بنائے ہوئے نالج نے، خالق کے دیے ہوئے نالج نے 1400 سال پہلے ہی بنا کے بتا بھی دیا، سائزمالوجی بھی بتا دی، سیوکس بھی بتا دی، عمرانیات بھی بتا دی، سوشیولوجی جسے کہتے ہیں، اخلاقیات بھی بتا دی، اصولیات بھی بتا دی، بہت سے چیپٹرز قرآن نے ڈسکس کیے۔ انسان کا بنایا ہوا سبجیکٹ ایک خاص مقررہ وقت کے بعد ہی اس لیول پہ جائے گا کہ اس کو وہ آسمان نظر بھی آنا شروع ہو جائیں۔ ابھی تو پھر راکٹ بن گیا ہے، آج سے 2000 سال پہلے راکٹ نہیں تھا، تب انسان کس ہلکے لیول کے سوال کرتا تھا۔ آج ایک دوسرے پلینٹس پہ جانے کی باتیں کرتے ہیں اور سائنس ایلون مسک مارس کو پاپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ نوبت آ گئی نا کہ آپ لوگوں کو ستاروں پہ، ہم لوگوں کو ان ستاروں پہ جانے کا اتفاق ہونا شروع ہو گیا۔ اب جب قرآن پاک کہتا ہے کہ ستاروں میں نگاہ ڈالو، اس میں نشانیاں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، تو وہ آیتیں لاگو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ سے کوئی بھی ایتھیسٹ بھی اگر کوئی بھائی ہمارا یہ کوسچن پوچھتا ہے کہ سائنس کے پیمانے کے اوپر بلیف کا چیزیں جج کی جائیں، تو آپ نے ایک سادہ سا جواب میں جو سمجھتا ہوں وہ دینا ہے کہ غیب کی دنیا حاضر کے ایپریٹس میں نظر نہیں آ سکتی۔ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پہ ایمان لے آتے ہیں۔ اب آصف بھائی، میں اور آپ جس غیب پہ ایمان لاتے ہیں وہ میرے بھی حاضر میں کبھی نظر نہیں آتا، میں نے کوئی ان کو حاضر میں تول کے تو نہیں، حاضر میں دیکھ کے تو اللہ کو اللہ نہیں مانا، میں نے حاضر میں دیکھ کے تو اپنے نبی کو نبی نہیں مانا، میرے تو پاسٹ میں آئے ہیں میرے انبیاء علیہ السلام، میں نے تو ان کو حاضر میں لانے کی کوشش نہیں کی جو حاضر ہو کے گئے ہیں، کیونکہ بلیور کا سٹارٹ ہی بلائنڈ ہوتا ہے، اس نے حاضر میں جج نہیں کرنا اپنے رب کو، سائنس حاضر میں جج کرتی ہے، تو سائنس سبجیکٹ ہی ٹھیک نہیں ہے جس پہ قرآن یا خدا جج ہو۔ اگر آپ نے خدا کو جج کرنا ہے اور سائنس کی فیلڈ میں کرنا ہے تو فزکس کا ایک میٹا فزکس ہے، اس کو بھی اور ریسرچ کریں، اگلے 10-20 سالوں میں اس کو جنات اور فرشتے پریاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جس لیول پہ میٹا فزکس چل رہی ہے، یا کوانٹم فزکس میں اس کو ٹائم ٹریول سے پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پہ پھر یہاں سے وہاں پہ۔ سائنس از ناٹ دا رائٹ سبجیکٹ، کیونکہ سائنس 5 حصوں کے اوپر جج کرتا ہے۔
آپ کی 5 سینسز کے اوپر کسی چیز کو جج کرتا ہے. ریلیجن 6 سینس سے ابتدا کرتا ہے. آئے ہے. تو میں ایک اس کمرے سے باہر کی چیز کو آپ کہیں مجھے یہاں پہ کر کے دکھاؤ تو میں جادوگر ہی ہوں گا نا کہ وہاں کی چیز غائب کی چیز یہاں پہ لا کے دکھاؤں. جیسے بلقیس کا تخت لے کے آ گئے تھے وہ جس کو کتاب کا علم تھا, بلقیس کا تخت پلک جھپکتے آ گیا تھا نا, پلک جھپکتے. یا تو وہ آپ کے پاس بندہ موجود ہو جو قرآن جس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ وہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے میں آ گیا تھا, یا تو میں اور آپ اس قابل ہو جائیں اور ایتھیس کے سامنے ہم تخت اٹھا کے لے آئے تو کہ لیکن آصف بھائی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ایسے معجزے ہوئے ہیں اور نہ ماننے والوں نے انکار کیے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کرامت بھی ہوگی نا تو جو نہیں ماننا اسے نہیں ماننا. سو غیب کو غیب میں رہنے دیں, حاضر کو حاضر میں جج کریں. اگر ایتھیس کے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو حاضر میں رہتے ہوئے ایڈریس کیے جا سکتے ہیں, خالی ان کو ایڈریس کریں. باقی غیب کی طرف ان کو جانے بھی مت دیں. ان کو کہیں اس طرف مت جاؤ جس طرف ہم نے بلائنڈ ہے. ہم بلائنڈ ہیں, ہم جھوٹ ہی بولیں گے کہ میں نے دیکھا ہے رب کو. میں نے تو رب کو نہیں دیکھا. ہاں میں نے اس کی جھلک دیکھی ہے, اپنے ماں میں دیکھی ہے, اپنے باپ میں دیکھی ہے, اپنی بیٹی میں دیکھی ہے. اس کی قدرت کی جھلک مجھے نظر آتی ہے. مجھے تو 7 رنگوں میں کوس قزح میں رب نظر آتا ہے. مجھے اس لینڈسکیپ میں رب نظر آتا ہے. لیکن وہ تب نظر آتا ہے جب میں غیب میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, ورنہ دیکھنے والے کو نہیں نظر آتا. دیکھنے والے کو اپنے باپ میں فرعون بھی نظر آ سکتا ہے, اتنا سخت باپ بھی ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں. اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب باقی کے سوال نہیں پوچھوں گا آپ سے, کیونکہ وہ حاضر میں غیب کو جج کرنے. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ خالی بحث برائے بحث ہمارا مقصد ہی نہیں.